بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین اس پروگرام میں. سیٹھی صاحب آپ نے جانے سے پہلے بات کی تھی بریک پہ جانے سے پہلے کہ زرداری صاحب نے جوڈیشری کی طرف اشارہ کیا ہے کہ سبورژن ہوئی, اس کو لیجیٹیمائز کیا جوڈیشری نے. تو اور بھی ایک بات تو انہوں نے دھیان میں کی تھی, انہوں نے یہ بھی بات کہی بعد میں کہ اکاؤنٹیبلٹی جو ہے ایون ہینڈڈ ہونی چاہیے, وکٹمائزیشن نہیں ہونی چاہیے. تو یہ بھی اشارہ آج کے جو حالات ہے اس کی طرف تھا. تو یہاں بھی انہوں نے یہ بات کی. اور تو جوڈیشری کے میں تو جو دو باتیں انہوں نے کرنی تھی, پرانا ریکارڈ اور آج جو ہو رہا ہے, وہ تو کر گئے وہ. اچھا تو یہ بتائیے مجھے کہ اس کے علاوہ جب ہم بات کرتے ہیں انسٹیٹیوشنس کے حوالے سے, انہوں نے بات کی, انہوں نے کہا جی ساروں کو میسج چلے گئے. اب کیا عوام کے لیے کوئی بات کی انہوں نے؟ اس نہیں, باقی میسج بھی تو تھا نا دوسرے سارے انسٹیٹیوشن. اچھا فوج کے لیے بھی تھا؟ نہیں, یہی فوج اور جوڈیشری کے لیے ایک اور میسج. انہوں نے کہا کہ ہر ادارے کو اپنے دائرے کے اندر رہ کے اپنا کام کرنا چاہیے اور کانسٹیٹیوشن کو اپہولڈ کرنا چاہیے. تو یہ فوج اور جوڈیشری کے لیے اگین اشارہ تھا. تو یہ تیسری دفعہ انہوں نے سبورژن, اکاؤنٹیبلٹی, وکٹمائزیشن, ٹھیک, اور اب یہ کہ جی اپنے دائرے میں رہ کے کام کریں ایز پلرز آف دا اسٹیٹ. تو یہ بھی بات کی. اب آپ آئیے, انہوں نے غریبوں کے لیے کہا, میرا خیال ہے سوائے یہ کہ وہ بے نظیر بھٹو اسکیم کے بارے میں جو انہوں نے انکم سپورٹ پروگرام, ان کے پاس ابھی عوام کے لیے کچھ نہیں ہے اور انہیں احساس ہے کہ ابھی ان کے لیے کچھ نہیں ہے. ہاں, وہ پھر انہوں نے سارا ذکر کیا کہ جی وہ NFC ایوارڈ اور پارلیمنٹ نے اتنے محنت کے ساتھ اتنے قانون بنائے اور قانون سازی کی, اور پھر NFC ایوارڈ, اور پھر یہ بلوچستان پیکیج, اور پھر گلگت بلتستان میں ایک نیا ریفارم کانسٹیٹیوشن ہوئی, پھر ایک خاتون وہاں کی گورنر بنی, پھر ویمنس ہراسمنٹ بل. تو یہ ساری باتیں تو ظاہر ہے انہوں نے کرنی تھی نا اپنی اچیومنٹس کی, یہ تو ساری کی. مگر جیسے میں آپ سے عرض کر رہا ہوں, جو اہم بات یہی تھی کہ جو ان کے اشارے تھے اپنے حامیوں کی طرف, اور پھر جو لوگ ان کے اپنے رائیولز, یا جو مگر دلچسپ بات یہ ہے کہ اپوزیشن کے بارے میں انہوں نے کسی قسم کی کوئی بری بات نہیں کی کہ کوئی رکاوٹ رہی یا ہمارے پہ پریشر رہا یا ہماری بات نہیں مانی. بالکل جیسے کہتے ہیں نا, کوئی کسی ایسی قسم کی کنٹروورشل بات جو جس سے اپوزیشن ناراض ہو جائے یا ان کے جو ساتھی ہیں وہ ناراض ہو جائیں, ایسی کوئی بات نہیں. اچھا ایک چیز سیٹھی صاحب آپ نے اور نوٹس کیا ہوگا کہ جہاں پر بجلی کے بحران کی بات آئی تو انہوں نے رینٹل پاس کے اوپر خاص طور پہ زور دے کہا کہ ہم لا رہے ہیں بجلی کا بحران دور کرنے کے لیے رینٹل پاس کے اوپر, اور یہ وہ بات ہے جس کے اوپر گورنمنٹ کی اچھی خاصی دھلائی ہو چکی ہے رینٹل پاور پروجیکٹس کے اوپر. جی ہاں, اس بات کو انہوں نے خود, آئی ایم سرپرائز کہ انہوں نے رینٹل پاور کی بات کی. اس کے بارے میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ رینٹل پاورز میں بڑی گڑبڑ تھی, اور تو یہ شاید ذکر نہیں کرنا چاہیے تھا. میرا خیال ہے یہ وہ ابھی تک یہ کچھ ہوتی ہے نا کہ جی ہم نے تو کوئی غلط کام کیا ہی نہیں, جو صحیح بھی کام کرنے جا رہے تھے آپ نے پریشر ڈال کے کام ختم کرا دیا. یہ میرا خیال ہے فضول بات تھی, یہ کرنی نہیں چاہیے تھی. رینٹل پاور کی عوام کے دلوں میں اور ذہن میں یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ یہ رینٹل پاور والی جو چیز تھی نا, یہ صحیح نہیں تھی, گڑبڑ تھی. تو اگر آپ جوڈیشری سے اور ٹرانسپیرنسی مانگتے ہیں اور باقی اداروں سے ٹرانسپیرنسی مانگتے ہیں, کتنے آپ ٹرانسپیرنٹ ہیں. تو یہ بات مجھے تو نہیں سوچی. مگر 2-3 انہوں نے انٹرنیشنل باتیں کہی اور اس کا بھی ذکر آئی جائے, اور میں سمجھتا ہوں 1-2 میں میرا اتفاق ہے, 1-2 میں نہیں. اچھا, انہوں نے امریکہ کے بارے میں کہا کہ ہم ایک تو مارشل پلان کی توقع رکھتے ہیں کہ امریکہ ہمیں $1.5 بلین نہیں $10 بلین ہر سال دے گا تاکہ ہم اپنے ملک کو بنا سکیں. یہ ان کی غلط فہمی ہے. امریکہ نے انہیں جو دے دیا اس سے زیادہ ٹھٹھو ہی ملنا ہے اور کچھ نہیں ملنا. پہلی بات. اور یہ بالکل زرداری صاحب کو یہ بھول جانا چاہیے کہ امریکہ ان کو کوئی مارشل پلان دے گا یا نہیں دے گا. امریکہ بڑا مطلبی ہے, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. دوسری چیز جو انہوں نے کہی کہ امریکہ سے ہم نے کہا کہ ہمیں امداد مت دیں, ہمیں تو ٹریڈ تجارت کے ایونیوز جو ہیں اس کو کھولیں. تو دونوں چیزوں میں کانٹرڈکشن ہے نا. ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں ہمیں مارشل پلان دے جو ایڈ ہے, دوسری طرف کہتے ہیں ہمیں ایڈ کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں تو ٹریڈ کی ضرورت. اچھا, اب ٹریڈ کے بارے میں آپ کو بتا دوں, ان کو ٹھٹھو ملنا ہے. اس کی وجہ یہ ٹیرف بیریئرز جو ٹیکسٹائل کوٹاز جو امریکہ نے لگائے ہوئے ہیں ان کو کچھ نہیں ملنا. یہ ساری باتیں ہی ہیں. اسی طریقے کے ساتھ ان کو نیوکلیر ڈیل شیلز کوئی نہیں ملنی. اور بالکل یہ غلط فہمی ہے ان کی, یہ بالکل جیسے کہتے ہیں لائک این آسٹرچ. یہ صرف پروپیگنڈا کے لیے یہ باتیں ہیں کہ امریکہ ہمیں یہ دے گا نہ انہوں نے آپ کو نیوکلیر انرجی دینی ہے, نیوکلیر ڈیل بھی نہیں دینی, سائی انہوں نے آپ کو ٹریڈ ویڈ کوئی نہیں دینا, یہ جو بیریئرز جو آپ ریموو کرنا چاہ رہے ہیں. تیسری انہوں نے بڑی اہم بات کی کہ ہم اپنے سرزمین سے ٹیررزم ایکسپورٹ کی اجازت نہیں دیں گے. آپ کو یاد ہوگا 2004 میں, 2002 میں, پھر 2003 میں, پھر 2004 میں جنرل مشرف نے بھی یہی بات کہی تھی. مگر اس کے باوجود ہمارے سرزمین سے ٹیررزم کی ایکسپورٹ ہو رہی ہے. افغانستان میں بھی ہو رہی ہے اور کچھ لوگ کہتے ہیں ہندوستان میں بھی ہو رہی ہے. اور تو یہ بات کہنا, اس کو ریٹریٹ کرنا بڑی دلچسپ بات ہے, کیونکہ ساتھ ساتھ انہوں نے یہ کہا
کہ ہم جو کشمیر کا حل ہے وہ کیسے چاہتے ہیں. انہوں نے کہا ہم کشمیر کا حل ود دا وشز ان اکارڈنس ود دا وشز آف دا کشمیری پیپل چاہتے ہیں کہ جو کشمیر کی عوام چاہے گی اس قسم کا حل ہم کشمیر کے لیے چاہتے ہیں. یہ دیکھیے نا, یہی وہی فارمولیشن ہے جو ایک زمانے میں نواز شریف صاحب کر رہے تھے, پھر مشرف صاحب نے بعد میں آ کے کی, اب زرداری صاحب کہہ رہے ہیں. مگر یہ ہماری آفیشیل پوزیشن نہیں ہے. ہمارا فارن آفس کہہ رہا ہے ان اکارڈنس ود دا UN ریزولوشن کہہ رہا ہے, اور UN ریزولوشن ایک بات ہے, اور ان اکارڈنس ود دا وشز آف دا کشمیری پیپل وہ دوسری بات ہے. بیکاز کشمیری پیپل پاکستان کا حصہ نہیں بننا چاہتے, ہندوستان کا بھی حصہ نہیں بننا چاہتے. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں, ہماری ریاست ان کو آزاد بھی نہیں دیکھنا چاہتی, اور ہندوستان بھی نہیں چاہتا کہ وہ ایک آزاد مملکت بن جائے. تو یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ اس کے آگے اب کہاں جانا ہے ہم نے. تو انڈیا والے جو ہے نا, انڈیا واچرز, وہ بڑے غور سے یہ ساری چیزیں نوٹ کر رہے ہوں. اچھا سیٹھی صاحب, اب یہ تو آپ نے پوائنٹس تو بتا دیا. اب اس کے اندر دو باتیں ہیں کہ ایک تو نواز شریف صاحب وہاں پر موجود نہیں تھے, نہ شہباز شریف صاحب موجود تھے. اس کی کیا وجہ ہے کہ اتنی امپورٹنٹ ایڈریس تھا, اور میرے خیال میں اب تو ڈفرینسز بھی تمام دور ہو گئے تھے. نواز شریف صاحب کا جو ان پرنسپل جو آبجیکشن تھا وہ بھی دور ہو گیا تھا, کیوں موجود نہیں؟ یار منیب, جب میں نے یہ خبر سنی تو مجھے یقین نہیں آیا, ٹو بی ویری آنیسٹ. میں نے کہا نہیں یہ ہو نہیں سکتا, کیسے ہو سکتا ہے. سارا سپورٹ کیا کانسٹیٹیوشنل پیکیج, آخر میں کچھ اور تھوڑی بہت تبدیلی کروا لی جوڈیشری کے حق میں. تو اب تو یہ ایک متفقہ پیکیج تھا نا, سب کو کریڈٹ لینی چاہیے تھی اس کی. اور زرداری صاحب نے تو اپنی ذاتی کریڈٹ لی نہیں, انہوں نے ساری کریڈٹ ہی پھیلا دی. اور میاں صاحب کا, دونوں حضرات کا وہاں نہ ہونا فرینکلی از شاکنگ. نہیں, اس کا میسج کیا جاتا ہے؟ دیکھیے, اگر آپ بلوچستان میں ہوں یا فرنٹیئر میں ہوں یا اندرون سندھ میں ہوں, تو اس کا میسج کیا جاتا ہے؟ وہی جو پہلے جا رہا تھا کہ پنجاب ہمارے ساتھ نہیں ہے, پنجاب خوش نہیں, پنجاب کے لیڈرز ہمارے ساتھ خوش نہیں. ایسے ہی ہے نا. ہم نے یہ اتنا مل کے کانسٹیٹیوشنل پیکیج کیا, اور پنجاب کے جو لیڈرز ہیں نواز شریف صاحب, وہ ہمارے ساتھ نہیں ہیں. بہت نیگیٹو میسج گیا ہے. میں سمجھتا ہوں سیاسی طور پہ بہت بڑی حماقت کی, نیشنل انٹرسٹ کے خلاف کیا. یہ میں بڑا اپسیٹ ہوں, جینیونلی اپسیٹ ہوں. میں ابھی مین مارکیٹ گلبرگ میں گیا لاہور میں, تو وہاں میں وہ کوکا کولا والا خرید رہا تھا. تو میں نے پوچھا کسی کو, میں نے کہا یار یہ بتاؤ, دیکھا تم نے میاں صاحب حضرات وہاں نہیں تھے, اور یہ میاں صاحب کے سپورٹرز ہیں, مسلم لیگ نون کی وہ گڑھ ہے مین مارکیٹ. تو میں نے وہاں پوچھا ایک صاحب سے, دکاندار سے, تو انہوں نے آگے سے جو مجھے جواب دیا میں سوچوں میں پڑ گیا. انہوں نے کہا جی انہیں اگر کلچا اور کلفے سے مصروفیت ہو تو شاید وہ چلے جاتے. I was shocked. اتنا لو براؤ کامنٹ آ رہا ہے, اور یہ ہمارے نیشنل لیڈرز بن رہے ہیں. اور کچھ لوگ کہتے ہیں جی کیا فرق پڑا وہ گئے یا نہیں گئے. نہیں, یہ بڑا ہسٹورک مومنٹ ہے, اس میں جانا چاہیے تھا, اس میں بیٹھنا چاہیے تھا, تالی بجانی چاہیے تھی, کیونکہ سب کی کریڈٹ میں یہ جاتا ہے, پارلیمنٹ کی, جمہوریت کی, ساری فورسز کی. اور میاں صاحب بالکل یہ سلکنگ ایٹیٹیوڈ, کیا کہ وہ زرداری کو کریڈٹ لینے جا رہا ہے, تو وہ تو اس نے لی نہیں کریڈٹ, اس نے تو پہلے ہی کریڈٹ سب کو دے دی. میں سمجھتا ہوں بڑا نیگیٹو امپریشن گیا, اور یہ دوسری حماقت کی ہے میاں صاحب نے, اور اس سے بہت سے لوگوں سے وہ محروم ہو جائیں گے. اس قسم کی سیاست نیشنل سیاست نہیں ہے, یہ پروونشل سیاست ہے. کیا یہ بھی اب مسلم لیگ نون کو پنجاب کی پارٹی, اور وہ بھی سینٹرل پنجاب کی پارٹی بنانا چاہ رہے ہیں؟ بڑے افسوس کی بات. شیری صاحب, ایک بات جو مسلم لیگ نون کی طرف سے کہی جاتی ہے اور آج بھی کہی جا رہی ہے کہ زرداری صاحب کے اسپیچ میں یہ کوئی نئی بات نہیں تھی, غریبوں کے لیے کوئی بات نہیں تھی, انہوں نے صرف اپنی وہی جو پہلے باتیں کرتے ہیں اسی کا ڈھول پیٹا. اور دوسرا یہ کہ زرداری صاحب اور PMLN کے بیچ میں اتنا ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے کہ اب زرداری صاحب کی کسی بات سے بھی نواز شریف صاحب اس پر اعتبار نہیں کرتے. نہیں, تو مطلب ہے کہ اب دوسرے لوگ یہ کہتے ہیں اعتبار کی تو بات ہی نہیں تھی, یہاں کو وعدے تو نہیں کیے گئے, اور یہ غربت کے اوپر تو یہ اسپیچ نہیں تھی نا, پریزیڈنٹ غربت کے اوپر نہیں کرتے, وہ تو بجٹس کے وقت پتہ لگتا ہے غربت کے لیے کیا ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. یہ تو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ پیکیج ہے. 73 کانسٹیٹیوشن کے بعد اگر آپ سمجھتے ہیں وہ بڑا ایک اہم دن تھا, تو یہ اسی قسم کا دن ہے آج. اور یہ اس قسم کی یکجہتی آپ کو نظر کبھی نہیں آئی. 95 امینڈمنٹس کیے ہیں کانسٹیٹیوشن کے اندر. رضا ربانی صاحب کو سلوٹ کرتے ہیں, اور اس پریزیڈنٹ کو جس کے بارے میں یہ کہا جا رہا تھا یہ تو اپنے پاورز کبھی چھوڑے گا ہی نہیں, سوال ہی پیدا نہیں ہوتی, اس نے سارا کچھ چھوڑنے کے لیے وہ تیار ہو گئے. عرض یہ ہے کہ بہت سے لوگ زرداری صاحب کو یہ کہتے تھے کہ جس دن آپ نے یہ پاورز چھوڑ دیے, جس دن آپ نے نواز شریف کے راستے کھول دیے, اس دن کے بعد دیکھیے گا نواز شریف آپ کے خلاف پوری مہم شروع کر دے گا. اب دیکھنا یہ ہے کہ آج کے بعد کیا ہم اسٹیبلٹی کی طرف جائیں گے یا انسٹیبلٹی کی طرف جائیں گے, کون انسٹیبلٹی کریٹ کرے گا. سیٹھی صاحب یہاں پہ ایک بریک لیتے ہیں. ناظرین, بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو جیسے کہ پہلے عرض کر چکا ہوں,
پشاور میں بم بلاسٹ ہوئے اس کے حوالے سے ہم بات کریں گے، اور ثانیہ مرزا اور شعیب ملک نے آج جو پریس کانفرنس کی ہے اس کے حوالے سے بھی بات کریں گے۔ شعیب ملک اپیرنٹلی اس وقت لگ رہا ہے کہ کافی مصیبت میں۔ ایک بریک لیتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔